انہوں نے کہا اسامہ بن لادن کو ادھر بھیج دو. انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارا مہمان ہے وہ, لیکن آپ بتائیے کیا چارجز ہیں اس کے خلاف, ہم اس کو یہاں ٹرائی کریں گے, عدالت میں ٹرائی ہوگا افغانستان میں, جو امریکنز نہیں مانیں. Before watching the full video, please subscribe to our YouTube channel. اس وقت مجھے یاد ہے ہم نے جب بات بھی کی کہ میڈنس کے حد تک, پاگل پن کی حد تک امریکہ میں غصہ تھا, اور ان کے پریزیڈنٹ کیا اور ان کے فارن منسٹر کیا, فارن سیکرٹری اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا, سب بدلے کی بات کرنے لگے. اور ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل محمود ادھر تھے, ان کو بھی بتایا کہ آپ نے ہمیں بس بتانا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں. اور ایک بڑا مشہور کوٹ تھا ان کے سیکرٹری کا کہ ہماری مدد کرنی ہے یا امداد کریں گے یا ہمارا ساتھ دیں گے, ورنہ ہم بمباری کر کے سب سے پہلے پاکستان کو ہم سٹون ایج میں لے جائیں گے. اتنی دیر میں انہوں نے کیا کیا, یونائٹڈ نیشنز میں گئے اور ایک لیجسلیشن پاس کرا لی کہ جو آتھرائز جس نے کیا امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کو, جس میں نیٹو, نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن, جو پورا یورپ اور امریکہ مل کے انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اینٹی وارسو کنٹری رشیا وغیرہ کے خلاف تھی, اس کی ساری فورسز کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا ہم تو بدلہ لیں گے, اور یو این نے وہ سینکشن کر دیا. سو کوئی ملک جو ان کا ساتھ یا سپورٹ نہ کرتا وہ یونائٹڈ نیشنز کے خلاف جا رہا ہوتا. یا تو ہم یو این کے خلاف جاتے, اکیلا پاکستان اور یونائٹڈ نیشنز اور دنیا ایک سائیڈ پہ. نمبر 2, ہم امریکہ کے اور یو این کے دشمن ہو جاتے. نمبر 3, ہماری انٹیلیجنس نے ہمیں یہ بتایا کہ امریکہ اور انڈیا کا بھی کانٹیکٹ ہوا ہے, اور انڈیا نے آفر کر دی ہیں اپنی بیسز, اور کہا ہے کہ ہم, ایک شرط تھی ان کی کہ ہم تب آپ کی مدد کریں گے اور یہاں سے اڑنے کی آپ کو فیسلٹیز دیں گے اگر آپ شروع, اصل یہ پرابلم جو ہے جو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے, یہ انڈیا نے بتایا امریکہ کو, وہ پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے. اور جو نارتھ ویسٹ پاکستان ہے, جو جس کا مطلب فرنٹیئر اور ٹرائبل ایریاز اور بلوچستان, ادھر سے آپ بمباری شروع کریں گے اور پھر افغانستان میں جائیں گے. یہ تیسری بات تھی. کانفرنس شروع ہوئی, وہ سارے جو کیبنٹ ممبرز تھے, سویلینز کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اور آرمی ہائرارکی جو تھی, آرمی کے گنے چنے سینئر آفیسرز, ان کی کنٹینیوسلی 2 دن اور نیرلی 2 راتیں میٹنگ ہوئی, جس پہ ایک ایک چیز ڈسکس کی گئی. انہوں نے ہم سے بیسز بھی مانگی, انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ ہماری مدد کریں گے, اور انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں پیسج بھی دیں گے. ہماری کنڈیشن بھی ان کو بتائی گئیں. ایک کہ پاکستان اور پاکستانی افواج افغانستان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گی. نمبر 2, جو بھی ہم آپ کی مدد کریں گے وہ حملے کے طور پہ یا اوفینسو ایکشن کی مدد نہیں ہوگی. اگر افغانستان نے ہم پہ حملہ کیا, پاکستان پہ
ہم اپنا دفاع کریں گے۔ تیسری بات، ہم آپ کو ایئر پیسج دیں گے۔ ایئر پیسج کا مطلب ہوتا ہے کہ اوور فلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں بھی پاکستان میں لینڈ کر کے اور پھر فلائی کر کے افغانستان میں نہیں جائیں گے، جس پہ امریکنوں نے ہمیں یہ کہا کہ ایک ریکویسٹ ہے ہماری کہ اگر ہمارا امریکن جہاز شوٹ ڈاؤن ہو جائے افغانستان میں تو ہمیں ایویکویشن، مطلب باہر اپنا پائلٹ بچانے کے لیے یا کوئی بھی جو بھی ایکوپمنٹ ہے اس کو واپس لانے کے لیے آپ اجازت دیں گے، جس پہ ہم نے کہا کہ ہم صرف ری فیولنگ کی اجازت دیں گے واپسی پہ۔ پھر ہم نے انہیں کہا کہ کوئی بھی آپ کی ایئر پیسج یا آپ کا جہاز جو اوور فلائی کرے گا پاکستان ٹیریٹری کو، وہ ہماری بیسز کے اوپر سے یا ہمارے انسٹالیشنز کے اوپر سے، سیکرٹ انسٹالیشنز جو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کے اوپر سے فلائی نہیں کرے گا۔ چوتھا، کوئی بھی آپ کا ایکشن یا انڈیا کا ایکشن اگر کشمیر پہ لیا جائے گا اس اثنا میں تو ہماری کوآپریشن پھر ڈاؤٹ فل ہو جائے گی۔ ایک آخری کنڈیشن یہ تھی، ان کا اگر دہشت گرد پاکستان میں پکڑے گئے تو آپ ہمیں وہ دہشت گرد ہمارے حوالے کریں گے، امریکہ نے کہا۔ ہم نے کہا نہیں، اگر کوئی دہشت گرد پاکستان میں پکڑا گیا اور وہ پاکستانی ہو تو اس کو ہم ڈیل کریں گے۔ اگر وہ دہشت گرد کسی اور ملک کا ہوا، سعودی ہے، یمنی ہے، افغانی ہے یا جو بھی ہے، تو ہم جس ملک کا وہ ہے اس کو آفر کریں گے۔ اگر اس ملک نے ریفیوز کر دیا کہ جی نہیں ہمارے پاس مت بھیجو ہمارا بندہ، تو پھر اگلی چوائس ہم امریکنز کو دے دیں گے، جس پہ امریکنوں نے کہا کہ اگر پاکستانی انوالو ہوئے وہاں سے جو ہم پکڑیں گے وہ ہم واپس تمہیں نہیں کریں گے، ان کو انٹروگیٹ ہم ہی کریں گے۔ سو یہ میجر رولز طے ہوئے تھے۔ امریکن کرتے یہ تھے، ان کے شپس کے اوپر جہاز ہوتے تھے، ایئر کرافٹ کیریئرز پہ، جو پاکستان سے 300 کلومیٹر دور کھڑے ہوتے تھے۔ ان کو رات کو وہ لاتے تھے قریب، جس سے جہاز ان کے ٹیک آف کرتے تھے، بمباری کرتے تھے افغانستان میں اور واپس چلے جاتے تھے۔ دوسرا، 3-4 اور ممالک تھے جس میں میرا خیال ہے قطر ایک تھا، سعودی عربیہ دوسرا تھا، اور باقیوں کے میں نام نہیں جانتا ہوں، وہ ذرا وہ سیکرٹ ہی رکھتے تھے، جہاں سے ان کے جہاز ٹیک آف کرتے تھے، اوور فلائی کرتے تھے ایران کو بغیر پوچھے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ او ہو ہم نے اوور فلائی کرنے کی اجازت کیوں دی، کسی اور ملک کے اوپر سے جو اڑتے تھے اور وہ کوئی ملک کچھ نہیں کرتا تھا، وہ ریکور کرتے تھے کسی ایکوپمنٹ کو یا بندے کو اور ریفیولنگ کے لیے لینڈ کرتے تھے واپس جانے کے لیے۔ جتنی ہم نے جو کچھ بھی دیا وہ اس حالت میں تھا کہ استعمال کے قابل نہیں تھا۔ ہم نے بھی سوچ کے کہ اچھا جی یہ ریکوری کے لیے ان کو کیا چاہیے ہوگا، وہ آئے، انہوں نے رن ویز نئے بچھا دیے ادھر۔ سو فائدہ الٹیمیٹلی اس کا بھی ہمیں ہی ہوا کہ جو 2 بیسز تھیں جو شاید اتنی فنکشنل نہیں تھیں وہ آپریشنل ہو گئیں۔ امریکن نیو یارک میں امریکن ٹوئن ٹاورز پہ ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے۔ پینٹاگون جو ان کا ہیڈ کوارٹرز تھا، آرم فورسز کا ہیڈ کوارٹرز، اس پہ بھی حملہ ہوتا ہے، اور ٹوئن ٹاورز پہ بھی جو ان کی ایک اکنامک ہب تھا اس پہ بھی حملہ ہوتا ہے۔ کہ اس وقت جنرل مشرف کراچی گئے ہوئے تھے اور وہاں کراچی بزنس مین کو ایڈریس کر رہے تھے۔ میں اسلام آباد میں تھا
اور اتفاقاً پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز گیا ہوا تھا اور وہاں ٹیلی ویژن آن تھا، تو میں ایم ڈی پی ٹی وی سے جو بات کر رہا تھا، سڈنلی ٹیلی ویژن اسکرین پہ آیا کہ جی اس طرح مجھے پتہ لگا کہ ٹوئن ٹاورز پہ کیا حملہ ہوا ہے یا پینٹاگون پہ۔ میرا خیال تھا کہ یہ بہت اہم بات ہو گئی ہے اور بہت اس کی ریپرکشنز ہوں گی۔ سو میں نے ٹیلی فون اٹھایا، میں نے جنرل مشرف سے بات کی۔ وہ جب آفس آئے کراچی کورٹ میں تو انہوں نے مجھ سے بات کی کہ امیڈیٹلی پاکستان کی ایک اس وقت اپنے شوکت عزیز صاحب فائنانس منسٹر تھے اور باقی جو ایک کیبنٹ بنائی ہوئی تھی، انہوں نے 18-19 شاید ان کے منسٹرز تھے، اس کیبنٹ کو اسمبل کریں اور ساروں کو کہیں میں جتنا جلدی ہو سکتا ہے واپس اسلام آباد آتا ہوں and we need to discuss کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے جنرل محمود تھے اور وہ اس وقت گئے ہوئے تھے میرا خیال ہے یا واشنگٹن ڈی سی یا نیو یارک، میں بھول رہا ہوں کہ کدھر گئے ہوئے تھے، اور ان کا بھی فون پھر آیا جنرل مشرف کو۔ امریکن گورنمنٹ نے جنرل محمود جو گئے ہوئے تھے امریکہ، ان سے ادھر ہی بات کی اور ایک ایسے لہجے میں بات کی جس پہ وہ بھی حیران ہو گئے کہ ایک ملک جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتا ہے، جس میں ان کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہیڈ تھا اور وہ سب ایک بغیر ہمارے خیال کے مطابق بغیر پراپر انویسٹیگیشن کے وہ بلیم کرنے لگ پڑے کہ یہ القاعدہ نے کرایا ہے اور اسامہ بن لادن جو ہے ذمہ دار ہے، اور کیونکہ اس وقت اسامہ بن لادن افغانستان میں تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی نہ کوئی کمپلسٹی ہوگی۔ آہستہ آہستہ جب تھوڑی سی انویسٹیگیشن ہوئی، پتہ لگا کہ یہ تو القاعدہ کے ممبرز تو تھے لیکن نہ افغانی تھے نہ پاکستانی تھے، یہ کچھ سعودی تھے، کچھ یمنی تھے، اور بیس انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہوا تھا جرمنی اور امریکہ میں۔ سو پاکستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی اس طرح، اسی طرح افغانیوں کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی۔ Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.